اس میں بہت سی خبریں آپ کو میں پہلے دے چکا ہوں. آج ایک اہم خبر میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. اس سے پہلے انرجی کے حصول کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ 10-15 سال سے ہمارے جو سمندر میں ہمارے ایسٹس ہیں، یہ سمندر کے اندر جو کنویں کھودے جا سکتے ہیں، اس کا عمل بالکل رکا ہوا تھا. تو اب وزیر اعظم کی ہدایت پر 16 سے 24 کے قریب کنویں جو ہیں ان کو بڈنگ کے لیے ڈال دیا گیا ہے، اور آنے والے کچھ ہی وقت میں ان کی بڈز آنی شروع ہو جائیں گی. اور اس سلسلے میں ہم بین الاقوامی سطح پہ امریکہ میں بھی مختلف کمپنیوں کے پاس گئے، آذربائیجان میں بھی مختلف کمپنیوں کے پاس گئے. تو آپ کو میں یہ نوید دینا چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں اس بڈنگ کے ذریعے بہت بہت بڑے انشاءاللہ جو تیل کے ذخائر اور گیس کے ذخائر ہمارے سمندروں میں موجود ہیں، اس میں ڈرلنگ کا کام آنے والے وقت میں شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہمارے ملک کے اندر ایسی گیس ہے جس کا حصول آسان نہیں، تیل اور گیس کا، یعنی وہ ٹائٹ گیس ہے، پھنسی ہوئی. آپ یہ جان لیجئے، بس سمجھ لیجئے کہ پتھروں میں پھنسی ہوئی ہے. ویسے تو آپ کنواں کھودتے ہیں تو گیس نکل آتی ہے یا تیل نکل آتا ہے، تو یہ وہ گیس ہے جو ٹریپ ہوئی ہوتی ہے پتھروں میں. تو اس کے لیے نئی ٹیکنیکس کی ضرورت ہوتی ہے، ہاریزونٹل ڈرلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کی ایک پالیسی جو ہے اب کابینہ کے پاس جا رہی ہے، جس کے بعد فوری طور پہ وہ جو ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں مگر نکالنے ذرا مشکل ہیں، ان کی اندر بھی کام شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ توانائی جو ہے وہ بھرپور انداز میں آئے گی. پھر آپ نے دیکھا ترکمانستان سے کچھ دوست آئے ہوئے تھے، وزیر اعظم کی موجودگی میں ہم نے اس کے اوپر معاہدہ کیا. اس معاہدے میں لکھا گیا کہ ترکمانستان کی گیس ہم کس طریقے سے لے کر آئیں گے. تو ہمارے جو اندرونی وسائل ہیں، ہمارے جو بیرونی ریلیشن شپ ہیں، ان سب کے ذریعے وہ جو پہلا وعدہ ہے وہ ہم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی توانائی کسی بھی وقت پاکستان میں کم نہیں ہونی چاہیے. دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ ہم کیسے اس توانائی کو جو ہم لے کر آ رہے ہیں لوگوں کی قوت خرید میں لائیں گے. اس سلسلے میں ہی آج ایک اہم اناؤنسمنٹ ہے، مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب تک کیا کیا ہو چکا ہے. سب سے بڑی جو چیز ہمارے آڑے، آپ کے آڑے آتی ہے، وہ سرکولر ڈیٹ ہے. کیونکہ وہ جاتا تو نہیں ہے، وہ ٹیکس پیئر کی جیب سے نکل آتا ہے، یعنی آپ کو نظر نہیں آتا مگر پیسے اس کے آپ ہی دے رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے پہلے 10 مہینے کے اندر اندر پاکستان کا ہمارے جو کنویں ہیں، ہمارے جو اثاثے ہیں تیل کے بھی اور گیس کے بھی، ہم نے گیس کا اپنے کنووں کا سرکولر ڈیٹ 0 کر دیا ہے. آپ سوچیں یہ 30-33% پہ بڑھ رہا تھا، اس کو ہم نے 0 کر دیا ہے. تو اس کا بوجھ، اضافی بوجھ آپ کے اوپر نہیں پڑے گا. ایل این جی کا بھی بوجھ رہتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آنے والے وقت میں اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم ایل این جی کا بھی جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو ختم کر کے جائیں گے. دوسری جو ہم نے اہم چیز کی وہ یہ کہ میں یہیں پہ آپ کو بیٹھ کے بتایا تھا لاہور میں ہی، کہ امیر کا ٹیکس، امیر کا ٹیرف یعنی امیر کا بلنگ کا طریقہ اور غریب کا بل، دونوں کو یکسر علیحدہ کر دیا ہے. اب امیر آدمی جو ہے، جو تھوڑے سے صاحب حیثیت ہیں، وہ دگنی قیمت ادا کرتے ہیں اتنی ہی گیس کی، بعض مرتبہ دگنی سے بھی زیادہ گیس کی قیمت ادا کرتے ہیں جو ایک غریب آدمی دیتا ہے اتنی گیس استعمال کرنے پہ. تو یہ دوسرا طریقہ کار تھا جس کے ذریعے ہم نیچے لے کر آئے قیمت. مگر جو سب سے اہم اعلان میں آج آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہر سال پاکستان میں ڈرائی آؤٹ ہو جاتے ہیں. یہ پچھلے سال میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ لائنیں لگ گئیں اور پیٹرول پمپوں کے اوپر سے پیٹرول نہیں مل رہا. وہ کہہ رہے ہیں ہماری ایل سی نہیں کھل رہی، ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے. ذخیرہ اندوزوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزی کریں، کیونکہ ہماری جب پرائس بڑھنے کے قریب آتی ہے تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ قیمت بڑھ جائے گی تیل کی، تو وہ ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہیں. تو آج میں آپ کے سامنے ذخیرہ اندوزی کا توڑ پیش کر رہا ہوں. ہم ایک نئی پالیسی لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے بانڈڈ ویئر ہاؤس. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص، کوئی بھی ایسی کمپنی جو حلال کا کام، جائز کام، لیگل کام تیل کی ٹریڈنگ کی کرتی ہے، وہ کمپنی اب پاکستان میں آ کے اپنے سٹوریج بنائے گی. پاکستان میں پہلی بات، پاکستان میں زر مبادلہ آئے گا. دوسری بات، پاکستان کے اندر سٹوریج بڑھے گی. تیسری بات، کوئی بھی ایسا وقت نہیں ہوگا جب پاکستان میں ہزاروں ٹن یا لاکھوں ٹن کی صورت میں ہماری جو سٹوریج فیسلٹی ہے اس میں تیل نہ ہو. تو پہلے یہ جو اجازت تھی یہ صرف آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو تھی. آپ کے پیٹرول پمپ والی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں صرف وہی پیٹرول لا سکتی تھی، اب اور کوئی نہیں لا سکتا تھا. اب
کوئی بھی دنیا کے بڑے ترین ٹریڈرز جو ہیں وہ پاکستان میں آ کر تیل لا کر پاکستان کے پورٹ کے اوپر کراچی میں یا بانڈڈ ویئر ہاؤس، آپ کو تو معلوم ہے بانڈڈ ویئر ہاؤس پورے ملک میں ہوتے ہیں، تو ان بانڈڈ ویئر ہاؤسز کے اندر لا کے اپنا تیل سٹور کر سکتی ہے، تاکہ کسی بھی وقت اگر پاکستان میں تیل کی کمی ہو، کسی بھی وقت، جو ہر سال ہوتی ہے، جب بھی قیمتیں بڑھنے لگتی ہیں تو وہ ذخیرہ اندوز روک لیتے ہیں مال. اب کیسے روکیں گے؟ اب تو لاکھوں ٹن جو تیل ہے وہ موجود ہوگا پاکستان کے اپنی سٹوریج فیسلٹیز میں، جس میں کسی بھی وقت چھوٹے چھوٹے پیٹرول پمپ والے جو سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوتے ہیں وہ جائیں گے اور وہاں سے تیل خرید کر اپنے پیٹرول پمپ چلا سکیں گے. یعنی وہ جو کچھ لوگوں کی اجارہ داری تھی وہ اجارہ داری ختم کر دی گئی ہے. تو اب پاکستان میں کوئی بھی ایسا وقت ہم آنے والے وقت میں نہیں دیکھ رہے جب پاکستان میں تیل کی شارٹیج ہو اور کبھی بھی آپ کو لائنیں نظر آئیں پیٹرول پمپوں کے باہر. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب ہم باہر سے پیٹرول لاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ جب ذرا ہماری کوئی زر مبادلہ کی صورتحال سخت ہو تو ہماری ایل سی کنفرم ہونے میں پرابلم آتی ہے. آپ نے کئی دفعہ میرے سے یہ سوال بھی پوچھا کہ جی ایل سی کنفرم نہیں پی ایس او کی ہو رہی، فلاں کی ایل سی نہیں کنفرم ہو رہی، آپ سوال پوچھتے ہیں. اب اسٹوریج کے ذریعے ایل سی کنفرم ہونے کی جو مصیبت تھی اس کا حل تلاش کر لیا گیا ہے، کیونکہ بین الاقوامی کمپنیاں جب یہاں پر آئیں گی تو یہاں پر رجسٹر ہوں گی، یہاں پر رجسٹر ہوں گی تو یہاں پہ اپنے بینک اکاؤنٹ کھولیں گی. اب جب ایچ بی ایل کا بینک اکاؤنٹ ہوگا اس کا جس نے تیل بیچنا ہے، اور یو بی ایل کا اکاؤنٹ ہوگا یا ایم سی بی کا اکاؤنٹ ہوگا یا بینک الفلاح کا اکاؤنٹ ہوگا اس کا جس نے تیل خریدنا ہے، تو کنفرمیشن والی بات تو ختم ہو گئی نا. بین الاقوامی جو ایل سی کی کنفرمیشن کے $8-10 جس کا بوجھ آپ کو اٹھانا پڑتا ہے بیکاز وہ ایل سی کنفرمیشن کے پیسے جو ہیں وہ قیمت میں تیل کی آ جاتے ہیں. تو اب جب لوکل بینکوں کے ڈالر اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ہوگی یا روپوں میں ٹرانزیکشن ہوگی تو جو ایل سی کی قیمت جو لوگوں کو ادا کرنی پڑتی ہے وہ ایل سی کی قیمت ختم ہو جائے گی. تو دو چیزیں ہو گئیں. پہلی بات تو یہ کہ کبھی بھی وہ ذخیرہ اندوزوں کی اجارہ داری جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی ہے. کسی بھی وقت پاکستان میں لاکھوں ٹن تیل جو ہے وہ موجود ہوگا. دوسرا، جو ایل سی کی قیمت ادا کرتے ہیں آپ، کیونکہ ایل سی کنفرم نہیں ہوتی، اس کی وہ بینک اضافی قیمت مانگتے ہیں. جب لوکل بینک ہوں گے، ان کے لوکل ڈالر اکاؤنٹ ہوں گے یا لوکل روپے کے اکاؤنٹ ہوں گے، تو وہ جو بوجھ غریب آدمی پر پڑتا ہے ایل سی کی قیمت کا وہ بھی ختم کر دیا گیا. تیسرا، ابھی تو ہم صرف ڈالر میں تیل لا سکتے ہیں. اب یہاں پہ جب لوگوں کے ذخیرے موجود ہوں گے، یہاں پہ سٹوریج موجود ہوں گے، تو اب چھوٹی چھوٹی کمپنیاں جو ہیں ان کی مرضی، بیچنے والے کی مرضی، خریدنے والے کی مرضی، کسی نے 100 ٹینکر خریدنے ہیں، کسی نے 1000 ٹینکر خریدنے ہیں، وہ بے شک روپوں میں پیمنٹ کرے یا بے شک ڈالر میں پیمنٹ کرے. تو وہ ڈالر کا بھی جو بڑا بوجھ ہے وہ قدرے کم ہو جائے گا. وہ رسپانسبلٹی چلی جائے گی ٹریڈر کے اوپر، بین الاقوامی جو ٹریڈر ہیں، کہ وہ اپنے ڈالرز کا انتظام کریں تاکہ جب انہوں نے اپنی پیرنٹ کمپنی کو واپس پیسے بھیجنے ہوں تو وہ ڈالر کی شکل میں بھیج سکیں. تو 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. نمبر 1، اس نئی پالیسی کے ذریعے جس کو ہم بانڈڈ ویئر ہاؤس پالیسی کہہ رہے ہیں، اس کے ذریعے نمبر 1، ذخیرہ اندوزوں کی کمر توڑ دی گئی ہے. اب کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا تو ابھی شپ آ رہا ہے، میں نے تو ابھی آرڈر دیا ہے، میری تو ابھی ایل سی کنفرم نہیں ہو رہی. اب ہمارا ریگولیٹر اس کو کہہ سکتا ہے کہ فلاں جگہ پہ تیل پڑا ہے، بیٹا اگر آپ نے نہیں اپنی رسپانسبلٹی پوری کی، جو 20 دن کی آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے 20 دن کا، ہر پیٹرول پمپ کمپنی نے، ہر بڑی آئل مارکیٹنگ کمپنی نے 20 دن کا ذخیرہ رکھنا ہے. تو وہ جو وہ ہیلے بہانے کرتے تھے کہ ہمارا جہاز آ رہا ہے، ہماری بکنگ ہو رہی ہے، ہماری ایل سی نہیں کھل رہی. آپ پاکستان کی پورٹ کے اندر، فیصل آباد میں، لاہور میں، حیدرآباد میں، ہر جگہ پہ بانڈڈ ویئر ہاؤسز کے اندر تیل پڑا ہوگا اور اسی وقت ان کو کہا جائے گا کہ آپ وہاں سے جائیں اور خرید کر لے آئیں. یہ جو آپ کے ہیلے بہانے اب نہیں چلیں گے. تو پاکستان میں انشاءاللہ اب آنے والے وقت میں ڈرائی آؤٹ نہیں ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، جو اضافی قیمت تھی، جو ایل سی کی کنفرمیشن کی قیمت جو تیل کی قیمت میں ڈلتی ہے اور پھر آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے، اس کا بوجھ جو ہے وہ کم ہو گیا یا ختم کر دیا، کیونکہ اب ہر آنے والے ٹریڈر کو پاکستان کے اندر اپنا بینک اکاؤنٹ کھولنا ہوگا جس کے ذریعے ٹرانزیکشن ہوگی. نمبر 3، وہ جو آپ صرف ڈالر میں ٹرانزیکشنز کرتے تھے، اب کچھ ڈالر میں ٹرانزیکشنز ہوں گی، کچھ روپوں میں ٹرانزیکشنز ہوں گی. تو ہمارے زر مبادلہ پہ بھی بوجھ کم ہوگا، یا کم از کم اس کا جو وقت ہوتا ہے ادائیگی کا، اس میں فوری طور پر ڈالر کا جو بوجھ ہے وہ کم ہو جایا کرے گا.
تو یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا. وزیر اعظم نے ہمیں ہدایت کی تھی. آج عید کا وقت ہے, آپ کے سامنے کچھ امید کا پیغام بھی لانا چاہیے. سارا دن سیاسی لے دے تو ہوتی رہتی ہے. کبھی پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب ناراض ہیں, کبھی پتہ چلتا ہے کہ تحریک سربراہ جو ہیں وہ امریکہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں, کبھی پتہ چلتا ہے وہ امریکہ کے خلاف جہاد کرنے نکلے ہوئے ہیں, کبھی پتہ چلتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی منتیں کر رہے ہیں کہ مجھ سے بات کر لو, کبھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں کسی سے ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا. تو میں نے کہا یار اس گفتگو کو چھوڑیں, عید کا دن ہے, انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں. تو جب وہ ذرا ذہنی سکون میں آئیں گے, کچھ متانت آئے گی, کچھ انا کا بھوت جو ہے وہ اترے گا, تو خود ہی پھر ملک کے حالات سیاسی بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن اس وقت جو بھی پی ٹی آئی کر رہی ہے اس کے ساتھ, اس کے باوجود یا اس کے خلاف, ہمیں سب پہ مقرر ہے کہ ہم لوگوں کو امید کا پیغام دیں. آج عید کا موقع ہے, میں وزیر اعظم کے بہاف پہ آپ کے سامنے یہ پیغام لانا چاہتا تھا. اور ایک اضافی بات بھی آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ روس کا تیل کی دوسری شپمنٹ پاکستان پہنچ گئی ہے. تو وہ آپ کو یاد ہے کہ پہلے انہوں نے کہا یہ معاہدہ ہمارا تھا, پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیا معاہدہ ہے بھائی, یہ تو جب پتہ چلا کہ معاہدہ آپ کا نہیں تھا تو انہوں نے کہا انہوں نے جو معاہدہ کیا وہ تو معاہدہ ہی نہیں ہے, اس پہ تو تیل آ ہی نہیں سکتا. پھر تیل چل پڑا وہاں سے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تیل چلا تھا کہاں گیا ہے, یہ کبھی نہیں پہنچے گا پاکستان, یہ سب جھانسا ہے. پھر تیل پہنچ گیا. پھر انہوں نے کہا پہنچ تو گیا ہے, یہ تو ہماری ریفائنریز میں چل ہی نہیں سکتا. اب وہ چلنا شروع ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو اس سے فرنس آئل اتنا بنے گا کہ ملک برباد ہو جائے گا. تو ملک برباد بھی نہیں ہوا. تو آج دوسری شپ بھی آ گئی ہے. تو انشاءاللہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک طرف سے روس کا تیل آئے گا, ایک طرف سے آپ کو آذربائیجان کی ڈیل کا پتہ ہے کہ سستے گیس کی ڈیل جو ہے ہم آذربائیجان کے ساتھ کر کے آئے ہیں. تو 1 یا 2 مہینے میں جیسے سردیاں قریب آئیں گی, سستے تیل کا ایک کارگو, ایک شپ یعنی ہر مہینے آذربائیجان ہمیں دے گا, ہر مہینے دے گا. ہماری مرضی ہم لیں یا نہ لیں. اگر ہمیں ان کا بھاؤ سمجھ آئے تو ہم لیں, ورنہ بغیر وجہ لکھے ہوئے ہم ان کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں. کبھی آپ نے ایسا معاہدہ دیکھا ہے کہ ایک فریق پہ مقرر ہو کہ وہ سستی گیس آپ کو کہیں سے ڈھونڈ کے ہر مہینے دے گا, اور دوسرے فریق کے پاس یہ طاقت ہو کہ وہ بغیر وجہ لکھے اس کو ریجیکٹ کرتا جائے, جب اس کے ضرورت ہو, جب اس کو بھاؤ سمجھ آئے, جب اس کے پاس زر مبادلہ ہو, جب دیگر تمام انرجی کی جو وسائل ہیں ان سے سستی وہ ہو, جب بین الاقوامی سطح پہ جو ان کے ٹریڈنگ ہاؤسز ہیں ان میں جو 30 دن کی ٹریڈ ہو رہی ہے اس سے بھی سستی ہو, جب اس دن جتنی بھی ٹریڈز رپورٹ ہو رہی ہیں ان ٹریڈ سے بھی سستی ہو, تو خرید لیں گے, ورنہ نہیں خریدیں گے. تو سستا تیل کا بھی انتظام کر دیا, سستی گیس کا بھی انتظام کر دیا. یہاں پہ جو ڈرائی آؤٹس ہیں ان کو بھی ختم کر دیا. ڈرائی آؤٹس کی اضافی قیمت جو ایل سی کی شکل میں آپ کے سامنے آتی تھی اسے بھی ختم کر دیا گیا. زر مبادلہ پہ جو بوجھ پڑتا تھا اسے بھی کم کر دیا گیا. تو ایک ایک کر کے آپ کے تمام وعدے جو آپ سے کیے تھے وزیر اعظم نے وہ پورے کیے جا رہے ہیں. انشاءاللہ جانے سے پہلے یہ کمپلیٹ پرفارمنس آپ کے سامنے پیش کی جائے گی جس میں تمام چیزوں کا جائزہ, تنقیدی جائزہ لے کے میں خود آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیسے اویلیبلٹی پوری کی انرجی کی, ہم نے کیسے افورڈیبلٹی بڑھائی. افورڈیبلٹی بڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں ہے, یہ مت سمجھ لیجئے, مگر ہم اس کو بتدریج کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کیسے ہم رینیوبل انرجی کے ذریعے, جس طرح وزیر اعظم نے 10,000 میگا واٹ کی شمسی توانائی کے 4 پروگرام کی اناؤنسمنٹ کی ہے, اور ہمیں ہدایت کی ہے کہ ہماری تمام تیل کی کمپنیاں جو بڑی بڑی ہیں, جو اس وقت پیٹرولیم کمپنیاں ہیں, ان کو رینیوبل انرجی کمپنی یعنی انرجی کمپنی کی طرف ان کا راستہ بدلا جائے, تاکہ وہ گرین ہائیڈروجن اور گرین امونیا اور رینیوبل انرجی کی طرف جائیں. تو تینوں وعدے انشاءاللہ پورے کریں گے. جانے سے پہلے آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے اور پورے 1.5 سوا سال کا جو تنقیدی جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. بہت بہت شکریہ.